لیے سورہ قصص کے آخری یہ 2 رکوع ہیں، جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے، قارون، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہے اسے بھی ایک فرد نہ سمجھیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، انہیں پھر وہاں خطابات دیے جاتے ہیں، نوازا جاتا ہے، ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں، آنریری مجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں۔ یہ سب کون تھے؟ یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈیولپ کیا تھا، اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون۔ اچھا، اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے۔ اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکیدار یہی ہوتے تھے، انہی کے پاس سرمایہ ہو جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا اسرائیلی، اور نہ صرف اسرائیلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی، فرسٹ کزن، لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس کی رسائی تھی، وہاں اس کی پذیرائی تھی، اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی۔ اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں، تو بے تحاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی۔ اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا۔ تورات میں اس کا نام قورح آیا ہے، قورح یعنی قارون کے بجائے قورح، یہ کوئی تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے۔ فبغى علیہم، اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی، سرکشی کی، شرارت کی اپنی قوم کے خلاف، یعنی غداری کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے ضمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی۔ اور اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دولت بے انتہا اس کے پاس جمع تھی۔ اذ قال لہ قومہ، جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے، لوگوں نے کہا، کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے جیسے قارون سے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ ذرا یہاں پر 5 چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو، ان کو ان 4-5 چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ اس پر اتراؤ نہیں، اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں۔ نمبر 2، جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دارالآخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے، تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض۔ نمبر 3، معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا، جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامن کی رہتی تھی۔ اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے، تو یہ بخیلی مت کرو، اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ چوتھی چیز، اور لوگوں پر احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں، اس میں تو کوئی علیحدہ تخصیص نہیں ہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، ان کا جو حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اس میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور 5ویں بات، زمین میں فساد مت بچاؤ۔ اب یہ کیا مراد ہے؟ فساد کون سا بچا رہا تھا؟ نبی تھے اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کار نبوت و فرائض رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کام میں جب اڑنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے وجود میں آئے، اب اگر آپ موسیٰ کی مخالفت کریں گے، اس کی اسکیموں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وہی بات ہے جو منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے 2 رکوع میں آ چکی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہے، اس کا ایک نظم ہے، اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، اور اگر اس کی اسکیموں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے، جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو ایسے مفسد پسند نہیں ہے۔ Don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos.